الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حکم مستحکم ومعزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اعزام، اللہ رب العزت نے والی تعمیرات ایک وقت کے لیے متعین ہے، ایک نظر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہر وقت ہونی چاہیے. یہ صرف انٹرویو کے لیے، اس کے علاوہ نہیں چاہیے. عزیز الفقار بولیے جامعہ کے ساتھی، عزیز طلبہ اعزام، اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے انسان کے بدن کے ظاہری اعتبار سے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آنکھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بینائی عطا کی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے 2 کان بنائے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ نعمتیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں. لیکن بھائیوں، اب اگر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارے مال کو اور ہماری اولادوں کو فتنہ قرار دیا ہے، اب اگر ہم چاہیں تو اپنے مال کو فتنے سے بچا کر کے اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ کیسے بنائیں، اس کو کیسے بنانا ہے، تو میرے بھائیوں، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے. اب ہم اس کو اپنی جنت کا ذریعہ کیسے بنائیں؟ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اس مال کو ایسی جگہ خرچ کر کے کہ جہاں پر خرچ کرنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، ایسی جگہ پر اس مال کو خرچ کیا جائے تو یہی مال ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن آج لوگ اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بے حیائی میں، فحاشی میں اسی طرح اڑا رہے ہیں. جیسا کہ آج کل معاشرے کے اندر اگر کسی کے گھر کے اندر بیاہ شادی کا موقع آ جائے تو اپنے مال کو کس طرح
طرح برباد کرتا ہے کہ ڈی جے بجا کر کے اس میں باہر سے عورتوں کو بلا کر کے ناچ گانا بچا کر کے اپنے مال کو برباد کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، یہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، اس رزق میں خالی تمہارا حصہ نہیں ہے بلکہ غریبوں کا بھی حصہ ہے، یتیموں کا بھی حصہ ہے، پڑوسی کا بھی حصہ ہے، مدارس کا بھی حصہ ہے، علماء کا بھی حصہ ہے۔ جو اللہ نے غریب پڑوسی تمہیں دیے ہیں، جو غریب ہے، یتیم ہے، کمزور لوگ ہیں، یہ مال کے اندر اللہ نے انہوں کا حصہ ڈالا ہے، اگر آپ ان کے حصے کو ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اسی طرح بے حیائی میں خرچ کرتے رہو گے، اسی طرح عیاشیوں میں، مکاری میں، جوئے سٹے میں، شراب نوشی میں، زناکاری میں اسی طرح خرچ کرتے رہو گے تو یاد رکھنا یہ مال ہماری جنت کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر انسان یہ چاہے کہ ہمارا مال ہماری جنت کا ذریعہ بن جائے تو اللہ رب العزت نے ہمارے مال کے اندر غریبوں کا حصہ ڈالا ہے، ہم اپنے مال کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں، جو بیچارے غریب ہیں، کمزور لوگ ہیں کہ جن کی جوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو جا کر کے معلوم کریں کہ کہیں تمہارا پڑوسی پیسے کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، کہ اس کی بیٹی جوان بیٹھی ہو اور اس انتظار میں ہو کہ ہمارا برابر والا پڑوسی مالدار ہے، ہم سے بڑھ کر ہے، ہم اس کے پاس جائیں تو اس سے جا کر کے پیسوں کو مطالبہ کریں۔ ارے اس کے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں اس کی خبر کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اپنے مال کے ذریعے سے اس کی بیٹی کا رشتہ کرائیں، اپنے مال کے ذریعے سے اس بچی کی شادی کرائیں۔ جب اس طرح آپ اپنے مال کے ذریعے سے غریبوں کا خیال کریں گے، پڑوسیوں کا خیال کریں گے، رشتہ داروں کا خیال کریں گے، وہ تمہیں دعائیں دیں گے اور تمہارا فریضہ اتر جائے گا، پھر یہ مال ہماری جنت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے مال کو خرچ نہیں کیا، اسی طرح بے حیائی میں، عیاشی میں اور فضول خرچی میں اڑا دیا تو یاد رکھنا ہمارے مال جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری، اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اولاد کی، جس کو قرآن کریم نے فتنہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کیسے ہیں؟ اگر تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، اس کی اچھی پرورش نہ کی، اس کا اچھا خیال نہ کیا، اسی طرح اس کے حال پر چھوڑ دیا اور جب یہ جو سٹی کی عادی ہو جائے گی، شراب کی عادی ہو جائے گی، بے حیائی ہو جائے گی، اور جب جا کر کے جب لوگ کہیں گے ارے فلاں کا بیٹا ہے، دیکھو شراب پیتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، شراب کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے، جو یہ سٹے کا عادی ہے، ہم نے اسے فلاں جگہ دیکھا ہے کہ زناکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو جب یہ گن اولاد کے اندر پائے جاتے ہیں اور ماں باپ کو جب کوئی کہتا ہے کہ تمہاری اولاد ایسی ہے، تو ماں باپ کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے اور باپ کا سر زمین کے نیچے شرم کی وجہ سے اس کی نگاہیں زمین میں ٹک جاتی ہیں، اس کا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ اولاد نے ایسے کام کر کر کے اپنے باپ کے سر کو جھکا دیا ہے۔ کیوں جھکایا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کی۔ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوتا تو آپ کو اولاد کے بارے میں تفسیر کر دیتا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے موقع لگے گا، اولاد کے بارے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔